میں 1450 سال پہلے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور ایک شخص جس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جنگ یمامہ ہوئی، 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا. میں ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں. جب وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو کہنے لگا کہ مجھے اگر آپ نبوت میں شریک کر لیں، نبوت میں شریک کر لیں تو میرا ایک بڑا وسیع حلقہ باب ہے، وہ سارا کا سارا آپ کا مرید بن جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. یہ نبوت یہ کوئی عام بندہ دے نہیں سکتا، کوئی بشر نہیں دے سکتا، یہ تو اللہ کا کام ہے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہو گیا تو اس کی دکانداری چلی اور اس نے علی اعلان یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی نبوت سے نوازا ہے. تو اس وقت ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ مجاہد ختم نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ مسیلمہ کذاب نے اعلان کر دیا ہے نبوت کا، تو حضرات محترم اس وقت تمام صحابہ کرام زندہ تھے. کسی ایک نے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ حضور ابھی صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمائے، ابھی حالات خراب ہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جنگ کا اعلان کر دیا، جنگ کا اعلان. اور اس طرف 40,000 لوگ تھے، اس طرف یہ 40,000 کی بات کر رہا ہوں میں، 100 یا 40 افراد کی بات نہیں کر رہا. مسیلمہ کذاب کی طرف 40,000 لوگ تھے جو اس کی جھوٹی نبوت کو مانتے تھے، اور اس طرح مسلمانوں کی تعداد کم تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اعلان کیا کہ میرے نبی کے صحابہ مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، ہم جنگ کریں گے. تمام صحابہ کرام نے لبیک کہا. جنگ ہوئی. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ. اللہ کرے کہ تم ریاست مدینہ کی خصوصیات پر عمل کرنے لگ جاؤ، لیکن ریاست مدینہ میں تو حضرت جو غدار ختم نبوت تھے ان کے خلاف صحابہ کرام نے سٹینڈ لیا اور ان کو گاجر اور مولی کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو باقاعدہ ان کو اقلیت میں شمار کر کے الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دے رہے ہیں. ابھی میں ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب جو ہیں وزیر مذہبی امور، ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا. ہمارے ملک عزیز ملک پاکستان کے ایک نامور اینکر ہیں ندیم ملک صاحب. انہوں نے اپنے پروگرام میں ان کو بلایا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ تو قادری ہیں اور پیر ہیں، ڈاکٹر پیر نور الحق قادری اور سنی ہیں. آپ کی موجودگی میں ایسا کام ہونے والا تھا کہ ان کو اقلیت میں شمار کر کے الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیا جا رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا تو اس حوالے سے کوئی ذہن نہیں تھا. تو اس اینکر پرسن نے کہا کہ اگر آپ کا نہیں تھا تو پھر یہ کیسے ہوا؟ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں عوام تو نہیں ہو سکتی نا، ظاہر سی بات آپ ہی لوگ ہیں، حکومت کے لوگ ہیں، وزراء ہیں جو ان کے حوالے سے نرمی والا ذہن رکھتے ہیں، لچک والا ذہن رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب کی زبان سے نکلا کہ جب میٹنگ ہو رہی تھی، مشاورت ہو رہی تھی، تو اس وقت 5 سے 6 افراد ایسے تھے جو لچک کا مظاہرہ کر رہے تھے، جو نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اقلیت میں شمار کر کے الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے. اس کا مطلب کیا ہے حضرت صاحب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کی صفوں میں ایسے لوگ گھس چکے ہیں جو قادیانیوں کے حوالے سے، غدار ختم نبوت کے حوالے سے نرمی کا ذہن رکھتے ہیں. کیا حقیقی ریاست مدینہ میں ایسا تھا؟ نہیں تھا. تو پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم ریاست مدینہ کے طریق پر اپنے ملک کو چلانا چاہتے ہیں؟
ایسے غداروں کو نامینیٹ کیا جائے جو غدار ختم نبوت ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کے حوالے سے نرمی کا اور لچک کا ذہن رکھتے ہیں، ایسے وزراء کو فارغ کیا جائے اور عبرت ناک سزا دی جائے، تاکہ کسی وزیر کی ہمت نہ ہو کہ وہ حضور کے گستاخوں کے حوالے سے نرمی کا ذہن رکھے۔ یاد رکھنا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ملک ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے صرف کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنایا تھا کہ ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پر اللہ کی وحدانیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی سمجھنے والے لوگ زندگی بسر کریں گے۔ تو کیا ایسے ملک میں ایسا ہوگا کہ جو غدار ختم نبوت ہیں اور جو نہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں، جو نہ پاکستان کو مانتے ہیں، نہ اسلام کو مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیا؟